السلام علیکم۔ دلی کا نہاری والا اشرف صبوحی۔ پہلی بات، جب کوئی قوم ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے تو عام زندگی میں رہن سہن کے علاوہ اس کے کھانے پینے کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں ہر زمانے میں خورد و نوش کی اشیاء کے استعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ موجودہ زمانے میں فاسٹ فوڈ کو پسند کیا جاتا ہے۔ مغلوں اور نوابوں کے زمانے میں طرح طرح کے کھانے پائے جاتے تھے، جیسے نہاری جو صبح کے ناشتے کے لیے ایک قسم کا سالن ہوتا ہے، اور پائے، بھیجے اور گوشت کو خوب گلا کر بنایا جاتا ہے۔ ذیل کے مضمون میں نہاری اور اس کے سلسلے میں لوگوں کی پسند کو شگفتہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بچوں، یہاں پر پہلی بات کے تحت مصنف نے یہ بتایا ہے کہ ترقی انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رہن سہن اور کھانے پینے کے طور طریقے اور عادات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج بچے فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہیں، برگر، پیزا، نوڈلز کے شوقین ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے، اور ترقی کی طرف ہم گامزن ہیں، اس لیے ہمارے رہن سہن میں اور کھانے پینے میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہے۔ مغلوں اور نوابوں کے زمانے میں تو عمدہ کھانے ہوا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک قسم نہاری کی ہے، جو ایک قسم کا سالن ہوتا ہے، اور پائے، بھیجے اور گوشت کو خوب گلا کر بنایا جاتا ہے۔ اس سبق میں نہاری کے شوقین جو لوگ ہیں، ان کی پسند کو بیان کیا گیا ہے۔ جان پہچان کے تحت مصنف کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ اشرف صبوحی 1905 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام سید ولی اشرف تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دلی سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے یعنی جڑ گئے۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال، وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں لکھی، جو بہت مقبول ہوئی۔ ان کی کتابوں میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بنواسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ 22 اپریل 1990 کو کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ویب خاکہ یا شجری خاکہ میں مصنف کی معلومات پوچھی جاتی ہے، اس لیے یہ اہم نکات یہاں پر ٹک کیے گئے۔ نہاری کیا تھی؟ 12 مسالے کی چاٹ ہوتی تھی۔ امیر سے امیر اور غریب سے غریب اس کا عاشق تھا۔ نہاری اب بھی ہوتی ہے، اور آج بھی دلی کے سوا نہ کہیں اس کا رواج ہے، نہ اس کی تیاری کا کسی کو سلیقہ۔ دلی کا ہر بھٹیارا نہاری پکانے لگا، ہر نان بائی نہاری والا بن بیٹھا، مگر نہ وہ ترکیب یاد ہے، نہ وہ ہاتھ میں لذت۔ کھانے والے نہ رہیں تو پکانے والے کہاں سے آئیں؟ مصنف نے نہاری کو 12 مسالے کی چاٹ اس لیے کہا ہے کہ وہ مختلف مسالے ڈال کر بنائی جاتی ہے۔ امیر اور غریب ہر کوئی نہاری کے شوقین ہوتے ہیں، اور دلی میں یہ رواج ہے کہ اس کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رواج محدود ہو گیا ہے، اور اب نہاری بنانے والوں میں وہ سلیقہ طریقہ نہیں رہا، اور ہر کوئی نہاری بنانے لگا، اس لیے اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہو گئی۔ اور تو اور جس طرح سے پہلے نہاری بنانے والے پورے اہتمام کے ساتھ بناتے تھے نہاری، اب ویسے بنانے والے لوگ بھی نہیں رہے، اور نہ ہی کھانے والے رہے۔ نہاری کا نام سن کر باہر والے لوٹ ہو جاتے ہیں۔ ملنے والوں سے نہاری کی فرمائش ہوتی ہے۔ اب اگر میزبان سلیقے مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ پھر آج کل لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری سے مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے، اس لیے نہاری بدنام ہو گئی۔ اس کے سوا نہاری بیچنے والوں کو بھی تمیز نہیں رہی۔ ایرے غیرے نتھو خیرے نہاری کی دکانیں لیے بیٹھے ہیں۔
نہاری کو پہلے لوگ بہت پسند کرتے تھے. جیسے ہی نہاری کا نام آتا تو لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا. لوگوں کو میں بہت پسند تھی، اور ہر کوئی جو بھی دلی جاتے ملنے ملانے والوں کے پاس تو نہاری کی فرمائش کرتے تھے. اور مہمان جو ہے مہمان کی فرمائش میزبان پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور اگر سلیقے مند ہے تو کیا کہنے، اور اگر سلیقے مند نہ ہوں تو پھر میزبان اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا تھا. 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی، یعنی نہاری بناتے وقت اس میں گھی بھی اچھا خاصا ڈالنا ہوتا ہے، اور اتنا خرچ آج کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. پھر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد گھی سے ترتراتا حلوہ کھا کر نہاری میں جو مختلف مسالے ڈالے گئے ہیں اس کی گرمی کو کم کیا جاتا ہے. اس لیے نہاری بدنام ہو گئی. دیکھیے یہاں پر بدنام، یہ سابقہ ہے بد، اور مرکب لفظ بنا ہے بدنام. اس کے سوا نہاری بیچنے والے بھی آج ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. ان کو کوئی تمیز ہی نہیں رہی، اور ہر کوئی ایرے غیرے نتو خیرے، یعنی جس کا دل بولا وہ جو دکانیں ڈالے بیٹھے ہیں. پہلے دلی میں گنتی کے نہاری والے تھے، ایک چاندنی چوک میں، ایک لال کنویں پر، ایک حبش خاں کے پھاٹک میں، اور ایک چتلی خبر اور مٹیا محل کے درمیان. ان میں سے ہر ایک شہر کا ایک ایک کونا دبائے ہوئے تھا. سب سے زیادہ مشہور دلی کے نہاری والے کی دکان تھی، جو گھنٹہ گھر کے پاس قابل اتار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں بیٹھتا تھا. جب تک یہ زندہ رہا نہاری اپنے اصلی معنوں میں نہاری رہی. یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا. نہاری کیا کھاتے ہیں، کلیجہ جلاتے ہیں. دلی میں 4 مختلف مقامات پر 4 دکانیں تھیں جو کافی مشہور تھی، اور لوگ نہاری کھانے کے شوقین وہاں کا رخ کرتے تھے. اس میں سے ایک بہت ہی مشہور تھا، دلی کے نہاری والا کے نام سے جانا جاتا تھا. تو جب تک یہ زندہ رہا بہت لذیذ نہاری بنایا کرتا تھا. اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تک زندہ رہا نہاری بھی اپنے اصلی معنوں میں نہاری رہی، اور جیسے ہی وہ مر گیا تو اس کی طرح نہاری بنانے والا کوئی نہ رہا. تو گویا اب ایسا ہو گیا جیسے نہاری کھانا یعنی کرنا، جلنا، اپنا جی جلانا. یہ دکان ہم نے دیکھی ہے، بلکہ وہاں جا کر نہاری بھی کھائی ہے. شوقین دور دور سے پہنچتے تھے. گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہے جھڑوائیں، بھیجا ڈلوایا. پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی، اور کھٹے کی پھٹکار. سبحان اللہ! دلی کے نہاری والے کی دکان پر ہر کوئی نہاری کھانے کے لیے جاتا تھا، اور وہ بڑے اہتمام سے پیش بھی کرتے تھے. دور دور سے وہاں پر شوقین پہنچتے تھے اور گرم گرم روٹی اور فوراً دیگ سے نکلا ہوا سالن نہاری کھاتے تھے. اور مزید ساتھ میں جو لازمات ہوا کرتے تھے وہ بھیجا پیاز جو کہ گھی میں کڑائی گئی ہوتی تھی، بے ریشہ بوٹیاں، اور مزید اس کو پسندیدہ بنانے کے لیے مرچ اور کھٹا یہ رکھا جاتا تھا، جیسے آج ہم حریص میں حلیم میں رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اس طرح. سبحان اللہ! نواب رام پور کا پورا دسترخوان صدقے تھا. گھروں میں اس سامان کے لیے پورے اہتمام کی ضرورت ہے. اس لیے جو اصل میں نہاری کا لطف اٹھانا چاہتے تھے انہیں دکان ہی پہ جانا پڑتا تھا. اب جو شوقین ہیں نہاری کے وہ دکان پر ہی جا کر نہاری کھانا پسند کرتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ میں جتنے لوازمات کی ضرورت ہے وہ سارے لوازمات وہ پورے اہتمام گھر میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہیں جا کر اس کا لطف اٹھائیں. شہر کے نہاری بازوں کی آج بھی نہاری والوں کے ہاں بھیڑ لگی رہتی ہے. صبح سے 10 بجے تک تانتا نہیں ٹوٹتا، تو اس کا ذکر ہی کیا. نہاری کھانے والے جو شوقین ہیں آج بھی وہ نہاری والوں کے پاس، نہاری بنانے والوں کے پاس بھیڑ لگا دیتے ہیں، اور
صبح سے 10 بجے تک تانتا نہیں ٹوٹتا۔ تانتا نہیں ٹوٹنا یعنی جو سلسلہ ہے، جو کڑی جاری ہے، مسلسل آمد ہے لوگوں کی، وہ نہیں ٹوٹتی، خصوصاً دلی والے کی دکان پر۔ خاص کر کے دلی والے جو تھے ان کی دکان پر یہ تانتا مسلسل جاری رہتا۔ سورج نکلا نہیں کہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 10 اندر بیٹھے کھا رہے ہیں تو 20 پیالے، کٹورے، بادیے، پتیلیاں لیے کھڑے ہیں۔ 1 پیسے سے لے کر 2 روپے تک کے گاہک ہوتے تھے۔ کیا مجال ہے کوئی ناراض ہو یا کسی کو اس کی مرضی کے مطابق نہ ملے؟ زیادہ سے زیادہ 9 بجے دیگ صاف ہو جاتی تھی۔ آج بھی ہم کسی دکان پر کھانے کے لیے جاتے ہیں تو پارسل لے کر گھر آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دلی میں بھی نہاری والے جو ہیں ان کے پاس بھی دکان میں بیٹھ کے کھانے والوں کی بھی تعداد زیادہ تھی اور پارسل لے جانے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اور چونکہ پہلے 1 آنے 2 آنے بھی بہت اہم ہوتے تھے، 1 پیسہ جیسے 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے 1 پیسہ 2 پیسے بھی اہمیت رکھتے تھے اور اس کا بھی اس کی بھی کچھ ویلیو تھی، اس سے بھی کچھ چیز آ جاتی تھی۔ آج کل 1-2 روپے میں یہ سالن نہیں خریدا جا سکتا، لیکن اس وقت 1 پیسے سے لے کر 2 روپے تک لوگ خریدتے تھے اور کوئی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، سب کو ان کی مرضی کے مطابق سالن مل جایا کرتا تھا۔ یہ دکاندار دلی کا نہاری والا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی آن کا کیا کہنا؟ سنا ہے کہ دلی کے ایک رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے۔ 1000 کوششیں کی، روپے کا لالچ دیا، جائیداد کی قیمت دگنی اور چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیہ بچھا دینے کو کہا۔ دوسرا ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتا، وہیں کہیں قابل اتار کے کوچے میں، بلی ماروں میں یا رائے مان کے کوچے میں جا بیٹھتا، لیکن میاں دلی والے مرتے دم تک اپنی اسی آن سے وہیں بیٹھے رہے۔ دکاندار، یہ جو لفظ ہے مرکب لفظ ہے، لاحقہ ہے۔ یہ دلی کا نہاری والا اس نام سے مشہور تھے وہ دکاندار، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی دکان سنبھالے ہوئے تھے۔ دلی میں ایک رئیس شخص نے ان کی دکان کو خریدنا چاہا اور خوب لالچ دیا، لیکن وہ کسی لالچ میں نہیں آئے۔ ان کے بجائے کوئی دوسرا ہوتا تو فوراً دکان فروخت کر دیتا، لیکن یہ دلی کے جو نہاری والے ہیں یہ اپنی شان کے ساتھ اسی جگہ پر مرتے دم تک دکان سنبھالے رہے۔